حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی و رہنما رسول اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات سے نوازا ہے. اتنی صفتیں آپ سے پہلے نہ کسی ولی میں تھی نہ کسی پیغمبر میں تھی. ان بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ امت محمدیہ یہ پیغمبر وہ ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور وہ محسوس ہمارا محبوب پیغمبر کرتا ہے. وہ ایمان والوں کے لیے اپنے امتیوں کے لیے بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بے حد نرمی تھی. آپ کو پوری انسانیت کی ہر وقت فکر رہتی تھی. گوروں کی بھی آپ کو فکر، کالوں کی بھی فکر، عربیوں کی بھی آپ کو فکر رہتی، اجمیوں کی بھی فکر رہتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چاہت رہی ہے کہ میرے امتی سارے ہی کسی طریقے سے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں. اور یہ پریشانی آپ کو کھائے جا رہی تھی کیونکہ آپ اپنے کو پتھر مارنے والوں کی بھی آپ فکر کرتے تھے، اپنے دشمنوں کی بھی آپ فکر کرتے تھے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلَا إِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ. اے علی، جب بھی تم جنگ لڑنے کے لیے جاؤ تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیا کرو، کوشش کیا کرو کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اے علی، تم 1000 کافر مار دو اور دوسری طرف تم ایک میرے امتی کو مسلمان کر دو تو مجھے 1000 کافر قتل ہونے والے سے ایک مسلمان ہونے والا زیادہ پیارا لگتا ہے. اے علی، تجھے 1000 کافروں کے قتل پہ میں اتنی شاباش نہیں دوں گا جتنی تجھے تیری دعوت پہ ایک آدمی کے مسلمان ہونے پہ شاباش ملے گی. یہ آپ غیروں کا بھی احساس کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آ رہا ہے، اس نے اسلام کو قبول کر لی.
پہلے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا تھا کہ یہ ابو جال فرعون کا بیٹا ہے، یہ جہاں ملے اس کو ذبح کر دیں، وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اکرمہ آ رہا ہے، لا تسبوا الاموات، تم نے اس کے باپ کو گالی نہیں دینی۔ باپ کون ہے؟ اس امت کا فرعون، ابو جال۔ ہمارے پیر و مرشد اتنے احساس کرنے والے تھے کہ آپ مرے ہوئے کافروں کو بھی گالی دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کتنے ہی قابل ترس لوگ ہیں جو 1400-1500 سال گزرے ہوئے مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی لیے تو تجھے سزا مل رہی ہے، سینے کو پیٹ رہے چھریوں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، تھپڑوں کے ساتھ۔ اب تو نے پسٹل کا بھی ماتم شروع کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی دشمنی کی تجھے سزا مل رہی ہے۔ آپ نے کہا اس کا بیٹا آ رہا ہے، تم نے ابو جال کو گالی نہیں دینی، کیونکہ تمہارا گالی دینے سے ابو جال کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے جو کیا دنیا کے اندر وہ اس کی سزا پا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يُؤْذِي الْأَحْيَاءَ، ہاں اس کو گالی دینے سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ اکرمہ اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کا دل دکھے گا۔ میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ کسی انسان کا دل دکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر دشمنوں کا بھی ایسا احساس رکھتے تھے۔ اور مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی اتنی فکر نہیں جتنی ہمارے گھر کی ہمارے محبوب پیغمبر کو فکر تھی۔ میں اور آپ اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنے ہمارے پیر و مرشد ہمارے بچوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امسیتم فکفوا صبیانکم، جب سورج غروب ہو جائے شام کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک لیا کرو، کمرے کے اندر ان کو بند کر کے بیٹھ گئے کرو، ادھر سنبھال لیا کرو، اپنے بچوں کو سورج کے غروب ہونے کے بعد باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر شیاطین نکلتے ہیں، وہ جگہ تلاش کرتے ہیں رات کہاں گزارنی، وہ پھیل جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو شیاطین تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے اور تمہارے بچوں کو وہ نقصان پہنچائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے اس امت کے لوگوں یہ ہمارا تم پہ احسان ہے کہ ہم نے اپنا انمول موتی، اپنا سب سے پیارا رسول تمہیں عطا کیے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کہیں آپ نے یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیے، لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کے احسان کی باری آئی ہے اللہ نے کہہ دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو یہ اللہ پاک نے تم پہ احسان کیے کہ اپنا پیارا رسول تمہیں عطا کیے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور اس کو محسوس میرا پیغمبر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے موزے اتارے اور وضو کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے بند جوتا موزے پہننے شروع کیے، ایک پہن لیے، فجاء طیر فاخذ الخف الاخر، ایک پرندہ آیا وہ دوسرا جوتا دوسرا موزہ اٹھا کے لے گیا۔
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ پرندہ آپ کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے. چکر کاٹتے کاٹتے تھوڑی دیر بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اس موزے میں سے ایک سانپ نیچے گر گیا. جب سانپ گر گیا تو پھر اس پرندے نے وہ موزہ پھینک دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ کرامۃ اکرمنی اللہ بہا. یہ سانپ ہمارے موزے میں داخل ہو گیا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا تھا, پرندہ اس کو دیکھ رہا تھا. پرندے نے ہماری عزت کی ہے, ہمارا ادب کی ہے, کہیں سانپ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. اکرمنی اللہ بہا. او میرے صحابہ, اس پرندے کو میرا ادب و احترام میرے اللہ نے سکھایا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا ینعل خفیہ حتی ینزعہما. جو بھی اللہ کو مانتا ہے, قیامت کے دن کو مانتا ہے, مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے, وہ جب بھی بند جوتا پہننے لگے تو پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرے. اس کو جھاڑ لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو اس جوتے بند جوتے کے اندر کوئی موذی جانور داخل ہو گیا ہو اور تم جھاڑنے کے بغیر جوتا پہنو تو وہ موذی جانور کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. تمہیں نقصان پہنچایا ہوا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. میرے محبوب علیہ السلام کے دل میں جو احساس ہے, ایسا احساس اللہ نے کسی کو نہیں دیا. بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نبوت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں احساس ہوتا ہے, اور انبیاء کا امام اس کو بناتا ہے جس کے دل میں تمام انبیاء سے زیادہ احساس ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے انبیاء کی سرداری عطا کی ہے کیونکہ آپ کے دل کے اندر جتنی نرمی تھی, جتنا احساس تھا, اتنا احساس کسی اور پیغمبر میں بھی نہیں تھا. عزیز علیہ ما عنتم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم رحمہ. مجھے میرے رب نے تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجے, میں تمہارے لیے رحمت ہوں. کہیں آپ فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. او میرے امتیوں, میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہی ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے. تم سارے میری روحانی اولاد ہو. جس طرح کوئی بھی باپ اپنی اولاد کا نقصان کبھی نہیں برداشت کرتا, کبھی نہیں چاہتا, محبوب فرماتے ہیں میں بھی تمہاری تکلیف, تمہارا نقصان کبھی نہیں برداشت کرتا. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. جس طرح باپ اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے, ہمارے محبوب پیغمبر نے بھی ہمیں ایک ایک چیز سکھائی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی آیا اور مجھے تانا دینے لگا. کہتا ہے لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. تم بڑے سادہ سے لوگ ہو, بڑے بھولے بھالے ہو, تمہارے پیغمبر کیسا ہے, اس نے تمہیں ہر چیز سکھا دی ہے, حتیٰ کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتا دی ہے. وہ تو طنز کر رہا تھا, وہ تو مذاق کر رہا تھا. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اجل ہاں ہاں, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ او ان نستنجی بالیمین. ہاں ہاں, ہمارے محبوب پیغمبر نے ہماری ساری تربیت کی ہے. آپ نے ہمیں قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے سے بھی منع کیا ہے اور دائیں ہاتھ سے استنجے سے بھی منع کیا ہے. آپ نے ایک ایک چیز بتا دی. آپ
फरमाया करते थे, मा तरक्तु शैयन युकर्रिबुकुम मिनल जन्नह व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला अमरतुकुम बिही। ऐ मेरे साहबा, जो भी कोई चीज थी तुम्हें जन्नत के करीब करने वाली, जहन्नम से दूर करने वाली, वो हर नेकी मैंने तुम्हें बता दी है। कोई भी ऐसा अमल मैंने छोड़ा नहीं जो तुम्हें जहन्नम से दूर करने वाला हो और जन्नत के करीब करने वाला हो, मगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक आदमी रात की तारीकी में आग जलाए, जब रोशनी हो जाए तो परवाने, छोटे छोटे परिंदे आग की रोशनी देख के उसमें छलांगे लगाने की कोशिश करते हैं और आग जलाने वाला उनको रोक रहा होता है। आना आखिदुम बिहुजजिकुम अनिन नार व अंतुम तक़हमून फीहा। बुखारी शरीफ में मेरी उम्मत के साथ यही मिसाल है। मैं अपने उम्मतियों की पुश्तों से खींच खींच के उनको जहन्नम से बचा रहा हूं, लेकिन मेरे उम्मती कई ऐसे हैं जो मेरे हाथ से निकल कर छलांगे लगा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहबा भी यही बयान करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें खुतबा दिया करते थे, आप बड़े फिक्राना अंदाज में खुतबा देते थे। बड़ी परेशानी के आलम में आप हमें खिताब किया करते थे। फरमाते हैं, इश्तद्दा गज़बुहु, मुस्लिम शरीफ में जब आप हमें खुतबा दिया करते थे तो आप सख्त गुस्से में आ जाया करते थे। वन तफखत औदाजुहु, आपकी रगें फूल जाया करती थी। वाला सौतुहु, और आपकी आवाज बुलंद हो जाया करती थी। कान्नहु मुनजिरु जैशिन, ऐसे ही लगता था जैसे आप बड़े खतरनाक लश्कर से हमें डरा रहे हैं। इस फिक्राना अंदाज में हमारे पीरो मुर्शद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को खिताब किया करते थे। क्यों? आपके दिल में अपनी उम्मत का गम था, एहसास था। जिब्रील अमीन एक दफा तशरीफ लाए, रंगत उड़ी हुई है। आपने पूछा, जिब्रील क्या बात है, परेशान हो? कहा, अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह पाक ने फिर जहन्नम को भड़काने का हुक्म दे दिया। उसका शोला तो पहले ही बुझने में नहीं आ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ ली अन्नार, ए जिब्रील जरा जहन्नम के हवाल तो जिक्र करो। जिब्रील अमीन जिक्र कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे हैं? जहन्नम का तज़किरा सुन के मेरे और आपके लिए रो रहे हैं। आपसे तो अल्लाह पाक ने जन्नत का इफ्तिताह करवाना है, तो आप क्यों रो रहे हैं? आप अपने जलने वाले उम्मतियों का दर्द लेके रो रहे हैं। हत्ता कि जिब्रील अमीन ने बयान कर दिया, अल्लाह के रसूल, अब तो इसकी शिद्दत का आलम ये, लौ अन्ना क़द्र सुक़ब इब्रतिन फुतिह मिन जहन्नमा लमात मन फिल अर्ज़ि जमिया। अल्लाह के रसूल, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी जहन्नम में से सुई के नटके के बराबर सुराख कर दे, लमात मन फिल अर्ज़ि जमिया, इतने सुराख से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी। आप फौरन बोल उठे, आपने फरमाया, हस्बी या जिब्रील, ए जिब्रील बस कर दो, ला यंसदिउ कल्बी, कहीं मेरा कलेजा फट ना जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम का जिक्र सुन के इतना क्यों रो रहे हैं? अपनी उम्मत के एहसास में। फिर आपने कोशिश सारी की है कि कोई भी जहन्नम की तरफ न जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा में तशरीफ फरमाए, मुस्लिम शरीफ में, बुखारी में, अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु को आपने कहा, ऐ अब्दुल्ला, मेरे मिंबर पे आओ, इकरा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ।
سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن شروع کر دی، سورہ نساء شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر پیغمبر کو اس کی امت پہ گواہ لائیں گے اور آپ کو آپ کی امت پہ بھی گواہ لایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن مسعود کو ہاتھ لگایا، کہا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تم پڑھتے جا رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو رہی ہے، آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے کہا حسبی، اے عبداللہ بن مسعود بس کر دو، اس آیت نے آپ کو کیوں رلا دیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں تھے میں اپنے بے نماز امتیوں کے بارے میں کیسی گواہی دوں گا، میں ان کے بارے میں کیسی گواہی دوں گا جو میرے جانے کے بعد دین کو چھوڑ دیں گے، جو قرآن پاک سے تعلق توڑ دیں گے، ان کے بارے میں کیا کہوں گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے پیغمبر قرآن کے دشمنوں کے خلاف خود گواہی دیں گے، اللہ گواہی دلوائے گا اپنے پیغمبر سے، اس گواہی نے آپ کو رلا دیا کہ میں اپنے امتیوں کے خلاف بھی گواہی دوں گا۔ امی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے ساری رات، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہتی ہے آپ رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر، سینہ تر، روتے روتے ساری رات اسی آیت پہ گزار دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ ان کو اگر عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں، تیری پکڑ سے کون بھاگ سکتے ہیں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر اپنی رحمت کر کے ان کو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے اس آیت میں آئے تو آپ بار بار پڑھنے لگے اور بار بار رونے لگے۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین آئے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کا تذکرہ آپ کی بات سننا پسند کرتا ہے۔ جبریل امین آئے مسلم شریف میں، کہا اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو اپنا غم ہے؟ کہا نہیں، اللہم امتی، اے اللہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ اگر تو میری امت کو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیری پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے، بندے تو تیرے ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین واپس گئے، پھر آئے، کہا اللہ نے پیغام دیا ہے میرے پیغمبر بس کر دو، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اللہ وعدہ آپ سے کر رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اللہ راضی کرے گا۔ کہا جبریل تم گواہ ہو جاؤ، جب تک ایک بھی میرا غلام کلمہ پڑھنے والا، شرک نہ کرنے والا جب تک جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ پہ راضی نہیں ہوں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور احساس کس کا ہے؟ اپنی امت کا، اوروں کا۔ اپنے فائدے تو سارے ہی سوچتے ہیں، وہ تو کافر بھی سوچتے ہیں، کسی کے لیے جینا، کسی کے لیے رونا، یہی تو اصل مزے والی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ میں اپنی امت کا احساس کیا۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ میں نے خوشی کے موڑ میں دیکھا، میں نے کہا اللہ کے حبیب ادعو اللہ لی، آج آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا دی، آپ کو جب بھی کوئی دعا کے لیے کہتا تھا آپ نہ نہیں کرتے تھے،
آپ نے دعا کی اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سرت وما علنت، اللہ تو میری امت میری عائشہ کو معاف کر دے، اس کے اگلے پچھلے جو لوگوں کے سامنے غلطیاں ہوئیں وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کے کی ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں بڑی خوش ہوئی کہ میرے محبوب پیغمبر نے آج کیسی مجھے دعا کی بھی ہے اور سکھائی بھی ہے کہ اللہ سے ایسے دعا کرتے۔ میں نے جب تعجب کیا، آپ نے پوچھا عائشہ بڑا تعجب کر رہی ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب، اس انداز سے تو میں نے اپنے لیے خود کبھی دعا نہیں کی جو دعا آج آپ نے سکھا دی۔ آپ نے فرمایا واللہ انہا لدعائی لی امتی فی کل صلاۃ، عائشہ تیرے لیے تو یہ دعا میں نے آج کی ہے، اللہ کی قسم ہے یہی دعا میں اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، ہر نماز میں میں اپنی امت کو یاد رکھتا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر سب کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملا، عظمت ملا، آپ کے دل میں احساس بڑھا ہے، اسی احساس کو جگاؤ، یہ احساس میں اور آپ اپنے دلوں میں پیدا کریں، پھر اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے۔ باقی سنتے بڑی ہمیں یاد رہتی ہیں، تو یہ بھی تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ مقام میرے محبوب پیغمبر کو ملے گا، کیسے؟ آپ فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، اللہ پاک کی حمد والا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لا آدم ولا سواہ الا تحت لوائی، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تب تمام رسول، تمام پیغمبر، تمام اولیاء وہ میری قیادت کے متحد ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس دن کی سرداری اللہ پاک مجھے عطا کرے گا۔ انا اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا افتتاح اللہ پاک مجھ سے کروائے گا، جب تک میں نہیں پہنچوں گا جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ آپ کو یہ مقام کیسے؟ احساس کی وجہ سے، کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن احساسات ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ احساس ماں کا ہے، باپ کا ہے، ماں کے دل سے بھی احساس ختم، باپ کے دل سے بھی احساس ختم، بھائی بہن کا بڑا احساس ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بھی احساسات ختم ہو جائیں گے۔ خامد اور بیوی کا انوکھا پیار ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی پیار اور احساس ختم ہو جائے گا۔ تمام اولیاء کے دل سے احساس ختم، پیغمبروں کے دل سے احساس ختم ہو جائے۔ صرف اللہ پاک کی مخلوقات، انسانوں میں سے، اولیاء میں سے، انبیاء میں سے ایک ذات ہے، قیامت کے دن بھی اس کے دل سے احساس نہیں نکلے گا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے اس دن کے احساس کے لیے دنیا میں تیاری کی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ۔ اللہ پاک نے ہر رسول، ہر پیغمبر کو ایک چانس عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے ایک دعا کر لے جو ہر حال میں اللہ نے قبول کرنی۔ اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو ایک چانس دیا ہوا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہو۔ باقی ساری دعائیں اللہ کی چاہت میں ہیں، چاہے تو وہ قبول کر لے چاہے تو نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ہر رسول اور پیغمبر وہ دعا کر چکا ہے، دنیا میں ہی اس چانس سے فائدہ لے لیا ہے، لیکن میں نے اس چانس کو ضائع نہیں کیا، میں نے اس چانس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے
मराहल आए, लेकिन महबूब पैगंबर ने इस चांस को जाया नहीं किया। साहबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब आपने किस लिए संभाल के रखा हुआ? कहा लिशफातिल उम्मती यौमल क़ियामा, इस चांस के जरिए क़यामत के दिन मैं उम्मतियों की सिफारिश ही करूंगा। मैंने ये अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखा हुआ। और बुखारी शरीफ को लिए लोग कई 100 साल अल्लाह का इंतजार करते रहेंगे, अल्लाह हिसाब शुरू ही नहीं करेगा। एक एक पैगंबर के पास जाएंगे लोग इकट्ठे होकर, आदम अलैहिस्सलाम के पास, तुम इंसानियत के बाप हो, अल्लाह पाक ने तुझे अपने हाथों से बनाया, आओ हमारी बात करो हमारे रब से, हिसाब शुरू ही कर दे। पसीनों में कई शराबूर है, कोई डूब रहे, टखनों तक पसीना है, पेड़ तक है, कोई अपने ही पसीने में गोते खा रहे हैं और रोते हुए कह रहे रहना वलऊ इलन्नार, इस पसीने से हमारी जान छुड़ा, अगरचे जहन्नम में ही फेंक दो। इस कैफियत में आदम अलैहिस्सलाम साफ जवाब दे देंगे, कहेंगे नहीं, इन्ना रब्बी गाज़िब अल-यौम, मेरा रब आज बड़े गुस्से में, इतने गुस्से में मैं अपने रब के सामने नहीं जा सकता। एक एक पैगंबर के पास जा रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर पैगंबर ही जवाब देगा, इब्राहीम, यूसुफ, यकूब, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब जवाब दे देंगे। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे ओ मेरे पास क्या लेने आए हो, जाओ आज अल्लाह के आखिरी महबूब पैगंबर के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही सिफारिश कर सकते हैं, आज तुम्हारी और कोई सिफारिश नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं कहूंगा हाँ अपने रब से मैंने एक चांस संभाल के रखा हुआ है, आज मैं उस चांस के जरिए सिफारिश करता हूं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और अजीम और अनोखी सिफत भी है और सुन्नत भी है कि गैरों का एहसास करना। इस एहसास को मैं भी और आप भी अपने अंदर बेदार करें, नरमी पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। एक दो ऐलानात हैं। एक तो ऐलान ये है, इंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अकरम ज़ाहिद साहब वो इरशाद फरमाएंगे। 12 रबीउल अव्वल को जुमा आ रहा है, सरकारी भी छुट्टी है, तो सारे साथी वक्त पे तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। इंदा खुतबा हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अकरम ज़ाहिद साहब काड़ा से तशरीफ़ ला रहे हैं, सारे साथी वक्त पे आने की कोशिश करें। हमारे मुनीर भट्ट साहब के बेटे पिछले दिनों वो झुलस गए आग में, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सिद्दीक़ कामिल अता फरमाए, अल्लाह अपनी ख़ास रहमत फरमाए। आज एक साथी तशरीफ़ लाए सुबह सिंध से मदरसे के तावन के लिए, जो भी सवाली आता है खाली न लुटाया करें, सारे साथी इनके मदरसे के साथ तावन करके जाएं। ये पसमानदा इलाका है, इनके साथ ज़रूर तावन करके जाएं। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين. اللهم اشف عبدك محمد نبيد. اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا. يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.